نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں آج اس بابرکت محفل میں اکٹھا کیا ہے۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو جسد انصری یعنی وجود بخشا تو وہ نور حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام میں ودیعت فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما تک وہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا پہنچا، جس نور پر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانی خلقت اور پیکر بشری کو تشکیل فرمایا۔ سو جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تولد یعنی آپ کی ولادت ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح بشری حقیقت اور انسانی اوصاف کے ساتھ ظاہر ہوئے، تشریف لائے، اسی طرح نورانیت اور لطافت کی حقیقت کے ساتھ بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشری حقیقت پر پوری امت کا اجماع ہے اور آپ کی بشری حقیقت قرآن و حدیث کی نصوص باہرہ سے ثابت ہے، جس کا منکر تمام کے نزدیک دار اسلام سے خارج ہے، جبکہ آپ کی نورانیت حقیقت کا امت کے سواد اعظم یعنی اہل السنہ والجماعہ نے اس بات اور اقرار کیا، اور اس کے علاوہ مختلف بد مذہب مذاہب نے بڑی شد و مت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حقیقت یعنی شان نورانیت کا انکار کیا۔ سو جنہوں نے انکار کیا وہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ثابت ہونے والے ایک عظیم مسئلہ اور آقا علیہ السلام کی ایک عظیم شان نورانیت کو رد کرنے کے مرتکب قرار ہوئے، اور اہل سنت جو حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کو ماننے والے ہیں وہ آقا کی عظمت کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ حق پر اس وجہ سے ہیں کہ یہ حقیقت قرآن اور حدیث سے اتنی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اسی کی تفسیر میں آج کی گفتگو ہوگی۔ یہ پارہ نمبر 6 ہے اور سورۃ المائدہ کی یہ آیت نمبر 15 ہے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اب دیکھیں، جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہی پڑھتے ہیں تو عام لوگوں کو بات سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور جو دو چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان کے اوپر الگ الگ دو نام کلام کیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ فرمایا کہ نور و کتاب مبین۔ اے ایمان والو، اس بات میں شک مت کرنا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور کتاب مبین، ایسی کتاب جو ہر چیز کو کھول کے بیان کر دینے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے چونکہ نور اور کتاب مبین دو چیزوں کا ذکر ہے، لہذا یہاں نور سے مراد کوئی اور ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد کوئی اور کتاب ہے۔ اچھا، نور سے مراد علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر حضور کی ذات مراد ہے۔ نور یہاں اللہ تعالیٰ نے آقا کی ذات کو اللہ رب العزت نے نور فرمایا، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کے بعد پھر قرآن مجید نازل ہوا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، وہ کتاب نازل ہوئی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کو لے کے آئے۔ تو قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے جو نور بھیجا اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا، اور اس نور کے ساتھ جس کتاب کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے اس کتاب کا ذکر بھی کیا۔ سو نور سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین یعنی کھول کے بیان کر دینے والی، ہر بات کو اچھی طریقے سے سنا دینے والی، بیان کر دینے والی، پرکھ کے ہر بات کو واضح کر دینے والی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین سے قرآن مراد ہے، سامنے سے جو دوست حضور کی شان نورانیت کو نہیں مانتے، جو یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نور اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہی ہے، یعنی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہی ہے۔ یہ آیت کریمہ وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہی ہے، اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نور سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد کتاب مبین ہے، کیونکہ دو چیزوں کا ذکر ہے، لہذا کتاب مبین سے تو قرآن مراد ہو گیا، یہ بات ختم ہو گئی کہ اب نور سے مراد قرآن نہیں ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، وہ لوگ غلط کہتے ہیں، نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ اچھا، آقا کی ذات اقدس پر پہلی بات تو وہ نور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر وہ تیار ہو بھی جائیں تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ آقا کی ذات نور علم ہے، حضور کی ذات نور ہدایت ہے، اور آقا کی ذات نور حسی نہیں ہے۔ نور حسی کہتے ہیں، دیکھیں آپ یہ مثال دے رہا ہوں، لائٹ کو چلتا دیکھ رہے ہیں اور لائٹ کے چلنے کی وجہ سے جو اجالا ہو رہا ہے اس کو نور حسی کہتے ہیں۔ باہر سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کی لائٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہر چیز روشن ہو گئی ہے، تو یہ جو سورج کی لائٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ نور حسی ہے، یعنی ایسا نور جو محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آقا کی ذات
اس آیت کریمہ میں چلو اگر حضور کی ذات ہی مراد لینی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضور اللہ کے نبی کی ذات نور ہدایت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہدایت دیتے تھے اور ہدایت بھی ایک نور ہے، لہذا اس سے مراد نور ہدایت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد نور علم ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی شمع روشن کی، لہذا اس سے مراد نور علم کا نور ہے، نور حسی مراد نہیں ہے۔ اچھا، میں نے اس پر ایک سوال پوچھا، میں نے سوال پوچھا کہ اس نور سے مراد آپ کہتے ہیں کہ نور علم ہے، یہ اس آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے؟ آیت کریمہ میں تو صرف لفظ نور لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ اس نور کے ساتھ ہدایت کا لفظ بھی نہیں لکھا ہوا اور اس نور کے ساتھ علم کا لفظ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو ان لوگوں نے اگر اس نور سے مراد آقا کی ذات کو نور ہدایت یا نور علم لیا ہے تو وہ آیت میں تو لکھا نہیں ہے، عقل سے ہی لیا ہے نا انہوں نے نور ہدایت اور نور علم، اگر اس نور لفظ نور سے مراد حضور کی ذات کو نور ہدایت اور نور علم لیا ہے تو عقل سے ہی لیا ہے نا۔ تو پہلا سوال کا جواب یہ ہے بھئی اس نور سے مراد جو لوگ کہتے ہیں کہ نور ہدایت ہے، نور علم ہے، انہوں نے یہ مراد عقل سے لیا ہے، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں آپ کی عقل نے یہ مراد لیا ہے، ہماری عقل نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے مراد نور حسی ہے، کیونکہ لکھا ہوا تو نہیں ہے نا۔ لہذا آپ کی عقل نے یہ کہا کہ یہ نور معنوی ہے یا نور ہدایت ہے، نور علم ہے، ہم کہتے ہیں اس سے مراد نور حسی ہے۔ آپ نے بھی اپنی عقل سے بیان کیا، سو ہم نے بھی اپنی عقل سے بیان کر دی۔ اب آپ پوچھیں کہ تفسیر کرنے کا حق ادا کیسے ہوگا، کیونکہ وہ بندے بھی اپنی مطلب کا معنی لے رہے ہیں، ان کو جو مطلب ہے پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں کہ یہاں آیت کریمہ میں لفظ نور سے مراد حضور کی ذات ہے، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں، اور اگر وہ مان بھی جائیں تو پھر اپنی مرضی کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد نور علم ہے، نور ہدایت ہے۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی تنگ نظری سے باہر آ جائیں، ہم وہ تفسیر کرتے ہیں جو عقل والوں کو قبول ہوگی، آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ بالکل درست ہے۔ وہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ آقا کی ذات اقدس نور علم ہے، دیکھیں نا حضور قرآن لائے، قرآن بھی تو نور ہے گا نہیں، قرآن نور علم بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، لہذا آقا کی ذات نور ہدایت بھی ہے، حضور کی ذات نور علم بھی ہے کہ جہالت کے اندھیروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شمع علم سے روشن کر دیا۔ یہاں اس نور سے مراد نور حسی بھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ لفظ نور اپنے معنوی اعتبار سے جس چیز پر استعمال ہوتا ہے وہ اس نور سے مراد ہے، اس لیے کہ اس کا معنی واضح نہیں ہے، لہذا نور کہہ دیا نا قرآن نے، تو قرآن نے ایک لفظ نور کلام کر کے آقا کی ساری شان مراد لے لی۔ نور کہہ دیا تو فرمایا نور حسی بھی ہے، نور علم بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے۔ کچھ لوگوں کا مسلک ہے بندگلی میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نور علم نور ہدایت حسی نہیں مانتے، اور اہل سنت کے مذہب میں کتنی فراخی ہے، اہل سنت کہتے ہیں نہیں، حضور نور علم بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، نور حسی بھی ہے، سب ہے حضور۔ اب بتائیں عقیدے میں فراخ دلی جس عقیدے میں ہے وہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اچھا، اس سے مراد لفظ نور سے مراد حضور کی ذات ہے، یہ بات میں نے فقط نہیں کی، جب ہم مفسرین کو پڑھتے ہیں تو یہ معنی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہاں لفظ نور سے مراد مفسرین نے بھی حضور کی ذات ہی لی ہے۔ پہلے امام تفسیر کی بہت بڑی عظیم کتاب جن کو امہات التفسیر کہتے ہیں، وہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر ابن جریر طبری کے اندر
وہ کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو لفظ نور ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور، وہ کہتے ہیں نور سے مراد سیدنا محمد، وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضور سید عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اب ہماری بات کی تائید میں مفسرین بھی آنے لگے۔ پھر اگلا حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عظیم مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے کہ بے شک تمہاری طرف اللہ کا نور آیا، اس نور سے مراد کیا قرآن ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے؟ تو جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں هو النبی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر آگے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے پرانے، جن کو سینکڑوں سال گزر گئے، جو قرآن کی تفسیریں کر کے دنیا سے چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ اسی طرح علامہ بیداوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کے عظیم مفسر، اور ان کی یہ تفسیر بیداوی سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہر طرح کے مدرسوں میں، کسی کے عقیدے کا عنوان کچھ بھی ہے، تفسیر بیداوی ان کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں امام بیداوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر امام علاء الدین علی بن محمد الخازن رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر قرآن کے عظیم مفسر، فرماتے ہیں کہ یہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو لفظ نور ہے قرآن مجید کے اندر، وہ کہتے ہیں نور سے مراد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اسی طرح حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم مفسر قرآن، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ بے شک اے لوگوں تمہاری طرف نور آیا، اس لفظ نور سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نور جو کہ عظیم نور ہے، اور وہ نور الانوار ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات اور آگے کر دی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی ذات صرف نور نہیں ہے، وہ نور الانوار ہے۔ دیکھو نا، نور تو جبریل بھی ہے، نور تو جبریل بھی ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا، حضور کی صحبت کے فیض لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف نور نہیں ہے بلکہ نور الانوار ہے، کہ انوار کے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ پھر اسی طرح کئی علماء نے لکھا، امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا چیز مراد ہے، قد جاءکم من اللہ نور سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں نور اور کتاب مبین دونوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ مراد لی جائے، بائیں طور کے نور اور کتاب مبین ہونا دونوں آپ کی صفات ہوں، کیونکہ نور اس لحاظ سے کہ انوار میں کامل ظہور رکھتے ہیں، اور کتاب مبین اس اعتبار سے کہ آپ تمام اسرار الہیہ کے جامع، احکام شرعیہ کے مبین اور اخبار اور حالات بتانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو قرآن نور ہے، تو قرآن نور ہے، اگر کتاب مبین سے قرآن نور ہے تو وہ بھی حضور کی ذات اقدس سے ہے۔ جب قرآن آ گیا تو لوگوں میں قرآن کا نور اتارا کس ذات نے؟ حضور کی ذات نے۔ تو قرآن نے کہا کہ نور اور کتاب مبین سے دونوں جگہ مراد حضور کی ذات کو لیا جائے تو بھی درست ہوگا، کہ نور سے مراد تو حضور ہے ہی ہے۔ اگر قرآن نور ہے تو یہ نور لوگوں کے سینوں میں منتقل کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ۔ حضور نور قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کے سینوں میں قرآن اترتا چلا جاتا۔
تو قرآن کا نور اتارنے والے کون ہوئے ہیں؟ آقا کی ذات اقدس جو خود نور ہے، وہ قرآن کا نور بھی لوگوں کے سینوں میں اتارا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آیت کریمہ آج کوئی 1400 سال گزرنے کے بعد ہم ہی نہیں پڑھ رہے، ہم سے پہلے سینکڑوں ہزاروں لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ان آیات کو پڑھ کے وہی مراد لیتے ہیں جو ہم آج لے رہے ہیں۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے۔ ذہن میں بات آتی ہے نا کہ کہیں کوئی نئی بات نہ ہو رہی ہو، نہیں، اہل سنت کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنے پچھلے تمام علمی اسلاف کو پیچھے ملا کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بات کی ہے یہ پیچھے سے بات اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ قاضی فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کا اس میں گرامی نور ہی رکھا ہے، یہ قد جاءکم من اللہ نور، اور ایک مقام پر قرآن مجید نے آپ کو سراجم منیرہ کہا ہے، سراجم منیرہ کہا ہے۔ اب سراجم منیرہ کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو کہتے ہیں جو جلتا ہے، بولیے، روشن چراغ کو سراجم منیرہ کہتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ چراغ پر رکھا ہوا ہے، جب چراغ کو ہم لائٹ دیتے ہیں اور وہ چراغ جلنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے؟ نور ہی نکلتا ہے۔ جو جب وہ لائٹ نکلتی ہے تو اس سے سارے کمرے میں جگمگ ہونا شروع ہو جاتی۔ تو کہا کہ حضور نور کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید نے آقا کو نور بھی کہا اور ایک مقام پر سراجم منیرہ بھی کہا کہ آپ تو چمکنے والے چراغ ہیں کہ خود بھی روشن ہیں اور جہاں چمکے ہیں ان سب کو روشن کر دیا ہے۔ آپ کی تو یہ شان ہے۔ جیسے امام آلوسی نے فرمایا کہ آپ صرف نور نہیں ہیں، آپ نور الانوار ہیں، یعنی آپ نور بھی ہیں اور آپ نے انوار کو تقسیم بھی کیا ہے۔ سو جس تک جو نور جس کیفیت کا جس تک پہنچا ہے وہ باراستہ ذات محمد مصطفیٰ پہنچا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن بھی نور ہے، اگر یہ بھی کسی کے سینے تک پہنچا ہے تو منتقل کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سو نور بھی ہے، نور منتقل کرنے والے بھی، نور بھی ہے، نور الانوار بھی ہے۔ پھر اسی طرح کئی باتیں ہیں قرآن مجید کی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہ کیا؟ آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو جب تک کوئی قرینہ ظاہرہ اور کوئی ایسی چیز کہ جس سے آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا کوئی معنی مختص کر سکیں تو آپ قرینہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی واضح حدیث آ گئی، وہ حدیثیں بھی متواتر ہیں، مشہور ہے یا متواتر ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا وہی معنی ہوگا جو حدیث میں آ گیا ہے۔ مطلب قرآن مجید نے صرف یہی فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی کیسے ہے، یہ حکم سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب حضور جس طرح نماز پڑھیں اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے تو اس آیت کریمہ پر عمل ہو جائے گا۔ تو اس حدیث پاک نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا معنی متعین کر دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ میں کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ حدیث پاک نے اس کا معنی متعین کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے طریقہ کار سے ہٹ کر اگر کوئی کسی عمل کو نماز کا نام دے گا تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب تک کوئی قرینہ موجود نہ ہو آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حکم متعین نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے فرمایا نور، آقا کی ذات اقدس کو فرمایا نور وَکِتَابٌ مُبین، اور تمہاری طرف آئی کتاب جو کہ ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دینے والی۔ اب اس آیت کریمہ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اس نور سے مراد قرآن ہی ہے، تو ہم یہ سوال پوچھیں گے نا کہ نور سے مراد قرآن ہے، یہ کسی حدیث میں ہے؟ یہ قرآن پاک کی کسی الگ سے آیت میں ہے کہ فلاں جگہ جو آیت کریمہ میں لفظ نور ہے؟
اس سے مراد قرآن ہے، اور اگر یہ نہ حدیث میں ہے نہ قرآن پاک کی دوسری آیت نے اس حکم کو متعین کیا یا مخصوص کیا، تو کیا ملاؤں کو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیت کو خود ہی سے متعین کر دیتے ہیں؟ یہ جرت کب سے آئی علم کے اندر کہ ہم قرآن مجید کی آیت کریمہ کا معنی اب عقلوں سے سمجھا کریں گے؟ عقلوں سے معنی قرآن کو سمجھنے والے کتنی ٹھوکریں کھا چکے دنیا میں، منکرین حدیث بن چکے کہ جنہوں نے قرآن مجید کے معنی عقل سے کیے، جنہوں نے قرآن پاک کے معنی عقل سے کیے وہ لوگ دہریہ بن گئے، اور وہ یہ باتیں کرتے سنتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے پچھلے ائمہ کو، ہم تو صرف قرآن حدیث مانتے۔ جب ان سے پوچھا جائے قرآن حدیث تمہیں تمہارے باپ نے تو نہیں دیا نا، قرآن حدیث تو سارا ان ائمہ کے ذریعے آیا جن کو تم مانتے نہیں ہو۔ ان ائمہ کو نہ مان کر، ان کی تحقیقات کو نظر انداز کر کے تم قرآن حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ جنہوں نے عقلوں سے قرآن کے معنی بنائے وہ لوگ جرت میں اس سطح تک گئے، وہ لوگ قرآن مجید کے انکار تک گئے۔ کیا ہندوستان سے کچھ عرصہ پہلے یہ فتنہ اٹھا نہیں کہ جو کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں مانتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میڈیا پہ دکھایا گیا یہ سب کچھ۔ دیکھیں مسالک کے اندر مختلف عنوانات کے اوپر اختلافات ممکن ہیں، ہوتے ہیں، اس کے ہر کوئی اپنے علمی جواب دیتے ہیں، جس پر سوال ہوتا ہے وہ پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی بندے نے اتنی جرت نہیں کی کہ قرآن مجید کا یا مذہب اور شریعت کی اساس ہی ختم کر دے۔ مابین اختلاف ہو سکتا ہے پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں قرآن نہیں مانتا، یہ جرت نہیں کرتا کوئی بھی، کوئی نہیں یہ کہتا کہ میں حدیث نہیں مانتا، یہ جرت نہیں کرتا کوئی بھی، کوئی نہیں کہتا کہ میں گنبد خضرا میں جو قبر ہے میں نہیں مانتا کہ یہ رسول اللہ کی قبر ہے، یہ جرت نہیں کرتا کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، یہ جرت کون کرتے ہیں؟ یہ جرت وہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن کے معنی کو عقل سے سمجھتے ہیں۔ قرآن کے معنی کو اگر سمجھنا ہے، حدیث کے مفاہیم کو سمجھنا ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں 1400 سال میں بحث کیا ہوئی ہے، اس کی معنوی حیثیت پر ائمہ دین نے کیا بات کی ہے۔ اور جب آپ کوئی 25 30 40 50 100 ائمہ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 1400 سال میں اس آیت کا یہ معنی رہا ہے، لہذا اب میں بھی یہ معنی مراد لوں گا تاکہ امت کی اجتماعیت علمی بھی قائم رہے اور قرآن مجید کا معنی بھی مسخ نہ ہو۔ اور جو کہے کہ اس آیت کریمہ سے میں کہتا ہوں مراد یہ ہے، اسے کہو بھئی آپ جاؤ جہنم میں اس میں کے ساتھ ہی، ہم میں والے ملاؤں کو نہیں سنتے، ہم تو ان کو سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا، ائمہ نے یہ کہا، اہل بیت اطہار نے یہ کہا، صحابہ نے یہ کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ کہے، ایسا بندہ نظر آئے کہ میں کہتا ہوں اس کا آیت کریمہ کہ آپ اس کی مجلس سے اٹھ جائیں، اس کی مجلس کو ترک کر دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ قرآن کی بات کرتے ہوئے میں کرتا ہے۔ وہ 1400 سال میں عظیم علماء، محدثین، فقہا، مفسرین آئے، انہوں نے علم کی گہرائیوں پہ کو گفتگو کی، انہوں نے قلم کے ساتھ جو علمی جواہر جمع کیے، اگر ہم ان کی مجلدات کو ہی دیکھ لیں، اس کتاب کو رکھا ہوا اس کی جلدیں گلنے تو ہماری آنکھیں تھک جائیں۔ لکھنے والے بھی تو کوئی ہوں گے نا، بولیے، یعنی ایسی کتابیں بھی دنیا میں چھپی ہیں کہ جو 800 جلدوں کی ہے، وہ بھی تو لکھنے والے ائمہ ہی تھے۔ ایسی کتابیں بھی دنیا میں چھپی ہیں اور مسلمان ائمہ نے لکھی ہیں کہ جس کی 100 کے قریب جلدیں تھیں۔ ابھی بھی جرح و تعدیل میں ایک کتاب ہے الکمال،
امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا اختصار کیا، جرح و تعدیل کی کتاب ہے، حدیث کے معنی کو پرکھنے کے لیے وہ حدیث کتاب ہوتی ہے، تو وہ کتاب کم و بیش کوئی 100 جلدوں کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع صرف یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کون قابل قبول ہے اور کون قابل رد ہے، اس علم کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو امام کہہ کر کے نہیں مانتا میں ائمہ کو، یہ بات کہہ کے رد کر دیا جائے گا کیا؟ رد کرنے والوں کی علمی حیثیت ہی کیا ہے؟ 4 سطریں عربی کی پڑھنی ان کو نہیں آتی، وہ ترجمہ تک نہیں کر سکتے۔ ایک کتاب ہے علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، یہ تاریخ کی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ تاریخ کی کتاب۔ انہوں نے اس کو تاریخ مدینہ و دمشق بھی کہتے ہیں، تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں۔ 120 جلدوں کی کتاب ہے یہ۔ پھر بعد میں اس کو مختصر کیا گیا کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، 120 جلدیں پڑھنے کے لیے نگاہیں چاہیے۔ اب تو لوگ ویسے ہی کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کتابیں پڑھنے ہی ختم ہو گئے۔ تو 120 جلدوں کی جب اختصار کیا گیا تو بھی 80 جلدیں بنی، اور وہ کتاب کسی لائبریری میں آپ دیکھ لیں نا، آپ دیکھ کے ہی تھک جائیں کہ پڑھے گا کون اس کو، تو لکھنے والے بھی تو کوئی تھے بھائی۔ اور عموماً 30 35 40 جلدوں کی کتاب لکھنا عموماً ائمہ کی عادت تھی۔ ائمہ دین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، 25 30 35 40 جلدیں عموماً نظر آئیں گی آپ کو۔ وہ لکھنے والے کون تھے؟ تب تو پین بھی نہیں تھا، پین کا دور نہیں تھا یہ۔ اب تو کمپیوٹرائز دور ہے نا، کہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ تو کتاب ساتھ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا پورے کا پورا فریم بنا سکتے ہیں، اور فریم بنا کے سیٹ کر کے پورا آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں۔ اب تو اتنا آسان ہے کتاب لکھنا۔ اس وقت کیا قلم سے لکھتے تھے، دواب کے ساتھ کاغذ کے اوپر لکھتے تھے۔ اور کب لکھتے تھے؟ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، بجلی تو نہیں تھی، وہ کہاں لکھتے تھے؟ یا سورج کی روشنی میں بیٹھتے لکھتے تھے، یا پھر چاندنی کی راتوں میں بیٹھ کر صحنوں کے اندر کھلے صحنوں میں بیٹھ کے لکھنے والے یہ لوگ تھے۔ ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں کتنی دی ہوں گی، ان لوگوں نے دین کے لیے محنت کتنی کی ہوگی، انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں کتنی برداشت کی ہوں گی، انہوں نے اپنی عمروں کو دین کے نام کر دیا۔ آج کوئی جاہل اور بدتر آدمی میڈیا پہ بیٹھ کے کہ میں نہیں مانتا ائمہ کو، بھئی آپ اپنے رفقا کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ ہم ایسے علم کو نہیں مانتے جس کا تسلسل ائمہ دین کی تعلیمات اور تحقیقات اور تدقیقات سے کٹا ہوا ہو۔ کبھی نہ سنے ایسے بندے کی بات جو بات کرے جگہ جگہ میں لائے بیچ میں، میں یہ کہتا ہوں۔ یہ بتائے اس آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں امام ابن جریر طبری نے کیا کہا؟ پہلے صحابہ کرام اور اہل بیت سے لے، اس کے بارے میں اہل بیت کرام نے کیا کہا، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا، پھر تابعین کیا کہتے رہے، تبع تابعین کیا کہتے رہے، بعد میں ائمہ مفسرین۔ ہر دور کی کتابیں پڑھتا ہے کہ ہر دور میں اس آیت کریمہ کا معنی کیا رہا۔ پھر جو معنی آپ نے ساری کتابیں پڑھنے کے بعد قرآن کی آیت ہے، کوئی مذاق ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے لگے ہیں آپ۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ علم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی دعوت ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں اور آپ نے ایک تفسیر ہی پڑھی ہے؟ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں قرآن کی، آپ لوگوں کے سامنے تحقیق کرتے ہیں، لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، اور آپ کی لائبریری میں سوائے 2 تفسیریں رکھی ہیں۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ میں یہاں پر اپنی بات بھی کر دوں، ایسے ذہنوں میں آئے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس وقت میری اپنی ذاتی لائبریری میں قرآن مجید کے اگر تفاسیر کو دیکھیں تو 26 سے زیادہ تفاسیر میری لائبریری میں رکھی ہیں۔ میری عادت نہیں ہے خطیبانہ چٹکلا مارنے کی، میں جب تک پڑھتا نہیں ہوں، جب تک انتروں میں غوطہ دری نہیں کرتا، میں بات ہی نہیں کہتا ہوں۔ تو ائمہ نے محنت کی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
علم کے لیے انہوں نے صرف کیا. امام عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ان کی داستان پڑھو تو پتہ چلے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو کہنے لگے وہ قلم کے ساتھ لگی جو سیاہی ہے نا اس کو کھروچ کے لے آؤ، جس قلم کے ساتھ میں مصطفیٰ کی حدیث لکھا کرتا تھا، اور میرے کفن میں میرے ساتھ رکھو. یہ گواہی بنے اس بات کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی تعلیم کی خاطر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کو سینچا ہے میں نے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد ایسے علمی پاگل لوگ بھی آ جائیں گے کہ جو ائمہ کا نام لے کے بات کو رد کر دیں گے، اگر وہ تفسیریں، وہ کتابیں، وہ علم ہر دور میں منتقل نہ کرتے اگلی نسل کو، تو قرآن یہاں تک آتا، حدیث یہاں تک آتی، تفسیریں یہاں تک آتی. دنیا میں ایک ہی مذہب ایسا ہے، یہ پلے باندھ لے بات، صرف ایک ہی مذہب ایسا ہے دنیا میں جس کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اسلام کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں وہ حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، فقہ کی ہو، شرع کی ہو، اصول کی ہو، صرف اسلام، دین اسلام کے لٹریچر کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے. لاکھوں میں ہے جو کتابیں چھپ رہی ہیں. اور بتائیں ائمہ دین ابتدا سے لے کر آج تک جو لوگ لکھ رہے ہیں دین کے اوپر، ان لوگوں نے جو سرمایہ علم لکھا ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں کو بھی کراس کر گیا ہو. لاؤ وہ مذہب ایسا، ایک مذہب ایسا لاؤ، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، یہی بڑے دھرم ہے نا. لاؤ ان میں سے کوئی ایک دین جنہوں نے اپنے مذہب پہ اتنا لٹریچر لکھا ہو. یہ تو اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ، جو چونکہ دین حق تھا تو سب سے زیادہ اس پر لٹریچر لکھا گیا، اور لکھنے والوں نے زندگیاں گزار دی. آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں ایک مصنف 4-5 سال پہلے فوت ہو گئے، سن 2016 میں غالباً فوت ہو گئے یا 17 میں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ. آپ صرف انہوں نے زندگی میں صفحے کتنے لکھے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. انہوں نے زندگی میں کچھ 70,000 سے بھی زیادہ صفحے لکھے ہیں. وہ کیسا بندہ ہوگا؟ اچھا زندگی کیسے گزاری؟ زندگی ایسے گزاری ہے کہ سب کچھ اللہ کے دین کے نام کر دیے، شادی بھی نہیں کی انہوں نے. کیا ایسے بندے کی بات یوں رد کر دیں گے کہ یہ تو مولوی ہے؟ تو جو یہ بات کرنے والا بندہ ہے اس کا مبلغ علم کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس نے کیا پڑھ رکھا ہے؟ ہمیشہ قدر کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارے لوگ جب موبائل کھولتے ہیں ہر کسی کو سن لیتے ہیں. ایک صاحب تھے، وہ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ آتے ہیں ائمہ علماء دین پر اسی طرح بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں میڈیا پر. مجھے ایک بار کسی نے ان کا ایک کلپ سنایا، میں نے سن کے ابھی وہ 2-3 منٹ کا، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا ہوگا شاید، تو میں نے کہا بند کر دیں آپ اس کو. وہ کہہ رہے جی اس کا جواب دیں. میں نے کہا جواب تو میرے پاس سارے ہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ کیسے برداشت کر لیا آپ نے اس بندے کو سننے کے لیے؟ وہ کہہ رہے جی اس میں غلطی کیا ہے؟ میں نے کہا جو اپنے سے بڑوں کو مانتا نہیں ہے، جس کا علمی ماں باپ ہی نہیں ہے، آپ اس کو بندہ تسلیم کر رہے ہو یار؟ جو کہتا میں ائمہ کو نہیں مانتا، جو کہتا میں اپنے اکابرین کو نہیں مانتا، تو اسے کہنا کہ آپ جو حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو حدیث کیا آپ کے باپ نے لا کے دی ہے، یہ انہی ائمہ دین کا دیا ہوا ورثہ علم ہے. لہذا جب بھی قرآن پاک کی تفسیر سنیں یہ بات پلے باندھ لیں. بیان کرنے والے کو دیکھیں، بیان کرنے والا جب قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو جائے تو وہ کسی امام کی کتاب اٹھائے اور کسی امام کی کتاب اٹھا کے وہ پڑھے جو لکھا ہے، یا پھر اگر تفسیر کر رہا ہے تو وہ بولے نا کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام یہ کہتے رہے.
اس کے اوپر حدیث آئی ہے، اس کے اوپر تابعین میں یہ اقوال تھے، اس کے اوپر ائمہ دین یہ کہتے آئے. سو یہ سارے ائمہ دین کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے. جب کوئی یوں کرے تو آپ خندہ پیشانی سے قبول کریں، اور کوئی اگر اس کے خلاف بات کرے تو آپ اٹھ جائیں. اس مجلس کو رد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کا نام نہیں لیتا. جب بندے کو آتا کچھ نہ تھا تب باپ سکھاتا تھا، اور باپ نے سکھا کر جب سمجھدار بنا دیا تو وہ بھی کوئی اولاد ہے جو بڑی ہو کر کہے کہ میں نے میرے اپنے باپ سے کچھ نہیں سیکھا. لوگ کہیں گے کہ اتنا سمجھدار بندہ ماں کے پیٹ سے کب سے پیدا ہونے لگا. سارے لوگ ماں باپ سے ہی سمجھتے ہیں. اس طریقے سے جسمانی ماں باپ ہوتے ہیں تو علمی اور روحانی ماں باپ بھی ہوتے ہیں. ان کے ورثہ علم کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ دین جب کس آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہیں تو 14 سال میں یہ معنی مراد ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا کہ بے شک تمہاری طرف نور آیا. کیا آیا؟ نور آیا. اور ساتھ کہا وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آ گئی. ٹھیک ہے، نور سے مراد آقا کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. اب نور سے مراد آقا کی ذات ہے. میں نے سارے ائمہ کو پڑھ کے سنا دیا کہ نور سے مراد یہاں حضور کی ذات ہے. یہ 1400 سال میں تفسیر یہ ہوتی رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نور سے مراد، ہاں چلو حضور کی ذات اگر نور ہے نا تو نور حسی مراد نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے مثال دی کہ نور حسی کا معنی یہ کہ جیسے یہ لائٹ چمک رہی ہے تو آپ اس کی روشنی کو محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم کہتے ہیں حضور یہ بھی نور تھے. آقا کی ذات اقدس کے اندر جو نور تھا وہ محسوس بھی ہوتا تھا. جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز ہاتھ میں تھی، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مختلف الفاظ ہیں حدیث میں، وہ گر گئی، بہت چھوٹی تھی تو زمین سے اندھیرے میں ڈھونڈنا مشکل تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے وجود منور جیسے ہی رونق افروز ہوا تو وہ کہتی میں نے وہ چیز ڈھونڈ لی اس نور کے اندر. وہ کہتے نہیں، اس نور سے مراد نور علم ہے، اس نور سے مراد نور ہدایت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا یار خندہ پیشانی سے آؤ نا مقابلے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نور سے مراد نور علم بھی ہے، نور ہدایت بھی ہے، نور حسی بھی ہے. قرآن مجید نے نور حسی، نور مانوی، نور ہدایت بیان تو نہیں کیا نا. قرآن نے تو فقط نور کہا. سو نور جس طرح کا بھی ہے مراد حضور کی ذات ہے. یا نور علم بھی مراد ہے کیونکہ حضور نور علم بھی ہے، یا نور ہدایت بھی مراد ہے اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہی ہدایت دی ہے، اور یہاں نور حسی بھی مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی بھی ہے. اب ایک حدیث پڑھتا ہوں، یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے. اس حدیث پاک پر آج کا بیان ختم کر دیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا. اور یہ امام حدیث امام بخاری سے پہلے کے ہیں، ان کا شمار امام بخاری کے استادوں میں ہوتا ہے. انہوں نے ایک روایت لکھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضور کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. حضرت جابر بن عبداللہ کو یہ سوال کرنے کے لیے سنیوں تو نہیں جا کے کہا تھا، بھائی انہی سے ہی سننی ہے، صحابہ سے ہی سننی ہے، اہل بیت سے ہی سننی ہے. انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے اپنے نور ذات کے فیض کے ساتھ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اچھا اس پہ
غیر مقلدین باقی لوگ کہتے ہیں اچھا ٹکڑا، یعنی کہ ٹکڑا مان لیا تم نے کہ اللہ کی ذات سے کوئی ٹکڑا کٹا اور وہ اس سے حضور کی ذات بن گئی، میں نے یہ کہا ہے؟ ایک بات بتاؤ، ایک چراغ ہے وہ روشن نہیں ہے، دوسرا چراغ روشن ہے، تو روشن چراغ کو جب دوسرے چراغ کے ساتھ کریں گے تو دوسرا چراغ بھی روشن ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو پہلے چراغ میں سے کوئی کمی ہو جائے گی؟ بولیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ رب العزت نے اپنے نور ذات کے فیض کے ساتھ کائنات مخلوق کے اندر اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک ہے۔ تو دیکھیں نا، سوال ہوتے یا سیدی یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ یہ احادیث صحیحہ ہے، آقا آپ کب نبی بنائے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے درمیان ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، تو بشریت تو ابھی بنی نہیں، بشریت تو مارز وجود میں نہیں آئی ابھی، تو اگر آقا پہلے نور تھے تو وہ بولو کیا تھے، بشر تھے یا نور تھے؟ بولو بشریت تو پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی، تو آقا فرماتے ہیں میں بشریت کے پیدا ہونے سے پہلے فرمایا کہ میں نور تھا، میں نبی تھا، یعنی میرا نور نبوت پیدا کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا